راجہ خالد محمود صاحب، یہ اب فیصلہ تو سامنے آ گیا، لیکن ظاہر ہے ابھی یہ خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے. اب اس کو ہائی کورٹ جانا ہے، سپریم کورٹ جانا ہے، تو ابھی کافی آپشنز موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے پاس اس کو چیلنج کرنے کے لیے. جی ڈیفینیٹلی ان کے پاس اس وقت تو جو پہلا آپشن ہے وہ ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کر سکتے ہیں، اس آرڈر کو، اس ججمنٹ کو اسیل کر سکتے ہیں. تو لائک وائز اس کے بعد پھر اگر کوئی آرڈر ایڈورس آتا ہے، ان کی اپیل منظور نہیں ہوتی، تو وہ سپریم کورٹ میں اسے اپیل کی صورت میں چیلنج کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے، میں پہلے سے کہہ چکا ہوں اور کہتا رہا ہوں تواتر کے ساتھ کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، یہ آلموسٹ پروف کیس تھا. سائفر کا وہاں سے امریکہ سے آنا پروف ہے، پھر سائفر کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہونا، سینسیٹیو ڈاکومنٹ ہونا، اس کا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہونا، دیٹ از آلسو این ایڈمیٹڈ فیکٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو جو اس میں کوڈڈ فارم میں تھا، اسے ڈی کوڈ کیا گیا. ڈی کوڈ کرنے کے بعد پھر جب پرائم منسٹر آفس میں گیا تو عمران خان صاحب نے اسے پبلک گیدرنگ میں لہرایا، اس کے کنٹینٹس کو شیئر کیا، بلکہ اس کے کنٹینٹس کو مس انٹرپریٹ کیا، مس لیڈ کیا قوم کو اس حوالے سے گمراہ کیا گیا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف کوئی سازش کی، میرے خلاف. میں اپنی سیاست کو اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کا ایک ڈھونگ رچایا جس سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اور بعد ازاں اسی امریکہ، یعنی جو جی میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، امریکہ سے سازش ہوئی ہے، پھر کہا جی امریکہ سے سازش نہیں ہوئی بلکہ یہ تو لندن سے سازش ہوئی، یہ تو باجوہ نے سازش کی. پھر آ کے محسن نقوی پہ وہ سازش ختم ہوئی کہ جی یہ محسن نقوی تو اصل آدمی ہے جس نے مجھے نکالنے کے لیے ایک سازش لانچ کی تھی. پھر اسی امریکہ میں اپنے لابیسٹ مقرر کیے جاتے ہیں کہ میرے حق میں وہاں پہ لابنگ کی جائے. وہ لابنگ تو پاکستانیوں کے درمیان نہیں کرنی تھی بلکہ جو وہاں پہ جو کانگریس مین ہیں ان کے درمیان، یا وہاں پہ جو بھی مقتدر حلقے ہیں تو ان کے ساتھ میری لابنگ کی جائے، ان کے درمیان میری لابنگ کی جائے. اور پھر دیکھیے کہ ظلم خلیلزاد اس حوالے سے وہ بڑے بےتاب نظر آئے. انہوں نے ان کے حق میں بیانات دینا شروع کر دیا، ان کی سٹیٹمنٹس ان کے حق میں آنا شروع ہو گئی. تو وہ جو امریکن سازش کا ڈھونگ تھا اس کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹ گئی. اب آپ دیکھیں کہ اپنے اقتدار کو، یعنی یہاں پہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے اپنی سیاست اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا اور ساتھ اپنے حلف سے روگردانی کی. کانسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اس حلف سے روگردانی کی، اس حلف سے بے وفائی کی، اس حلف کو بریچ کیا. اب اس کا وٹنسز کا سیٹ دیکھ لیجئے. اعظم خان صاحب ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے جی. ان کے حوالے سے ایک آڈیو لیک وہ منظر عام پہ آئی، پورے پاکستان نے سنی. اس میں کہا گیا جی کہ اب ہم سائفر کھیلیں گے. اور پھر یہ اعظم خان صاحب کی 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی. 164 کی سٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کو ایک امپورٹنس حاصل ہوتی ہے. اور وہ جو کورٹ میں آئے انہیں کراس ایگزامن کیا گیا، ان کی ایویڈنس کو شیٹر نہیں کیا جا سکا. انہوں نے بالکل ان کیٹیگوریکل مینر یہ کہا جی کہ سائفر پرائم منسٹر آفس گیا تھا، وہاں سے واپس نہیں آیا. اسد مجید صاحب جو ہمارے سفیر تھے یو ایس میں، جب ان کی سٹیٹمنٹ شروع ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ یہ تو بڑے سچے اور زبردست آدمی ہیں، زبردست بیان دیتے ہیں، زبردست یہ سفارتکار ہیں، اس طرح کی بات کی. آخر میں جاتے جاتے جب انہوں نے یہ کہا کہ سائفر میں کسی سازش یا دھمکی کی بات نہیں تھی تو اس وقت یہ سیکھوا ہو گئے اور اس پہ پریشان بھی ہوئے. اور ساتھ جو سہیل محمود سے سیکریٹری خارجہ، عدالت سے اٹھ کے بھی چلے گئے تھے وہ وہاں سے اس کے بعد. جی عدالت سے اٹھ کے بھی چلے. اور انہوں نے سہیل محمود صاحب نے بھی سپورٹ کیا اور اس بیان کو سیکنڈ کیا جو اعظم خان صاحب کا تھا کہ سائفر پی ایم آفس سے ہمیں واپس نہیں ملا. اب اس سائفر کے گم ہونے کی بابت عمران خان صاحب خود میڈیا کے سامنے ایڈمٹ کر چکے تھے کہ سائفر آیا تھا لیکن مجھ سے گم ہو گیا، ہم کہیں گم ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.